سیاسی حلقوں میں $1 ملین مالیت کا سوال ہے کہ کیا نواز شریف مقدر کا سکندر ہے؟ چوتھی بار وزارت عظمیٰ کا ہما ان کے سر پر بیٹھے گا۔ اگرچہ کسی سیاسی تجزیہ کار کے پاس کوئی مصدقہ خبر نہیں، لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ نواز شریف ہی چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ ان کی جلاوطنی ختم ہونے کے 2 ماہ کے اندر ہی ان کے پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہونے کی راہ میں رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں۔ روزنامہ جنگ کی ایک رپورٹ کے مطابق جس تیزی سے نواز شریف کو 6-7 سال عدالتی جبر کا نشانہ بنایا گیا، اسی تیز رفتاری سے ان کے خلاف تمام مقدمات نپٹا دیے گئے ہیں۔ ایوان فیلڈ فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت پر کل تک ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے والوں نے نہ صرف نواز شریف کی بریت پر سوالات اٹھا دیے ہیں، بلکہ انہیں لاڈلا ہونے کا تانا دینے والے نیب سے کوئی ثبوت نہ ہونے پر مقدمات بنانے بارے سوال کرنے کی بجائے بریت حاصل کرنے والے کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بہرحال نواز شریف اب پارلیمنٹ کا رکن بننے کے اہل بن گئے ہیں۔ مبصرین کے مطابق اصل سوال یہ ہے کہ جن قوتوں کو 7 سال قبل نواز شریف کو خود سری پر نشان عبرت بنانے کی سوجی تھی، ان سے کون پوچھے گا کہ ترقی کی منزل کی طرف رواں دواں ملک کو پٹڑی سے کیوں اتارا؟ ان کے اس فعل سے نواز شریف کو لوگوں کے دلوں سے نکالا جا سکا اور نہ ہی عمران خان پروجیکٹ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس پر طرفہ تماشا یہ کہ جن طاقتور لوگوں نے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے روبوٹ تیار کیا تھا، وہ خود اپنے خالقوں پر چڑھ دوڑا۔ 9 مئی 2023 کا سانحہ ہماری سیاسی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ قومی سلامتی کے ادارے حرکت میں نہ آتے تو پاکستان میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ عمران خان نے خود جیل کا راستہ اختیار کیا، جبکہ نواز شریف نے اپنی واپسی کے بعد انتقام کی سیاست کی بجائے مفاہمت کا راستہ اپنایا۔ اگرچہ حالات کے جبر اور تکالیف نے انہیں اپنے غصے پر قابو پانا سکھا دیا ہے، لیکن جب انہیں خود پر ڈھائے جانے والے مظالم کی یاد آتی ہے تو برملا اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں: میں انتقام پر یقین نہیں رکھتا، لیکن ان سے حساب کتاب تو بنتا ہے۔ انہوں نے ان کی زندگی کا بیشتر وقت جیلوں اور جلاوطنی میں گزارنے پر مجبور کر دیا۔ نواز شریف کو پہلی بار پرویز مشرف نے جیل میں ڈالا، پھر ملکی سیاست سے نکال باہر کرنے کے لیے نواز شریف کو 10 سال تک جلاوطنی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ نواز شریف ایک سخت جان سیاستدان ثابت ہوئے۔ انہوں نے پرویز مشرف کے لگائے زخموں کو بھلایا نہیں۔ جب انہیں تیسری بار اقتدار ملا تو انہوں نے پرویز مشرف کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی تو ان کی راہ میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ حائل ہو گئی۔ پرویز مشرف نے 11 سال دبئی میں جلاوطنی کی زندگی بسر کی اور ان کی میت ہی پاکستان واپس آئی۔ 2014 میں نواز شریف کو اقتدار سے ہٹانے کی سازش تیار کی گئی، لیکن پارلیمنٹ سازش کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ فوری طور پر نواز شریف کا اقتدار تو بچ گیا، لیکن نام نہاد پاناما کیس میں نواز شریف کو رگڑا دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان گٹھ جوڑ ہو گیا۔ جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ اگر نواز شریف ان کو ایکسٹینشن دے دیتے تو ان کی نااہلیت ہوتی اور نہ ہی ان کو جیل جانا پڑتا۔ نواز شریف کے خلاف جو کام جنرل راحیل شریف ادھورا چھوڑ گئے تھے، اسے جنرل باجوہ نے مکمل کروایا۔ نواز شریف کو ایوان فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں مجموعی طور پر 18 سال قید، کروڑوں ڈالر جرمانے کی سزا دلوائی گئی۔ اشتہاری مجرم قرار دیے جانے پر جائیدادیں ضبط کی گئیں۔ پچھلے 7 سال کے دوران نواز شریف کی جس قدر کردار کشی کی گئی، شاید ہی پاکستان میں کسی سیاستدان کی گئی ہو۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل نے نواز شریف کو چور اور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے کروڑوں روپے ماہانہ خرچ کیے۔ اسے مکافات عمل کہیے کہ کل تک جو لوگ نواز شریف کو بدنام کرنے کی مہم میں پیش تھے، وہ آج خود انہی الزامات میں جیلوں میں پڑے ہیں، بلکہ ان کے خلاف اس سے زیادہ سنگین مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے والے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو پی ٹی آئی کے مقابلے میں لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں تھی، بلکہ پورا جنوبی پنجاب کے بالائی علاقے اور کراچی پی ٹی آئی کو دیا گیا، اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ آر ٹی ایس بھی بیٹھ گیا۔ مبصرین کے مطابق سیاست بڑا ہی بے رحم کھیل ہے۔ نواز شریف کو ملکی سیاست میں 40 سال ہونے کو ہیں۔ وہ اس خطے میں سینئر ترین سیاستدان ہیں۔ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگا۔ عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے حصول میں 25-26 سال لگے، لیکن اس سے ہاتھ دھونے میں چند گھنٹے
लिहाजा सियासतदानों को अपनी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। हुकूमतें गिराने के लिए किसी ताकत का आलयकार नहीं बनना चाहिए। जब इमरान खान की हुकूमत में नवाज शरीफ इलाज मुआलजे के लिए लंदन में जाकर बैठ गए तो इनकी वापसी के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। फिर अल्लाह ताला ने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की सूरत हाल पैदा कर दी। 16 माह तक 2 वोट की अक्सरियत से शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम रही। इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली के तहत मजीद 5 साल इख्तिदार का मंसूबा बना रखा था, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। अब इमरान जेल में हैं, जबकि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने की तैयारी कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला नवाज शरीफ के सर पर एक बार फिर वजारत उज़्मा का ताज सजा देता है तो इन्हें इमरान खान की तरह अपने सियासी मुखालिफिन से नबर्द आज़मा होने की बजाय सुलह जोई और मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इन्हें अपने पीछे मुड़कर देखना चाहिए। जिन साथियों के साथ अपने सियासी सफर का आगाज किया था, आज इनमें से कितने साथी उनके साथ रह गए हैं। वो इन साथियों को वापस जमात में लाएं, जिनकी मुशावरत इन्हें मुश्किल सूरत हाल से निकालती रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।